کیا ہم تو نائلہ اور اصحاب کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے طواف کیا کرتا تھا، اور جب اسلام کی ظہور ہوا میرے دوستوں تو یہ کہنے لگا صفا اور مروہ میں اب یہ طواف کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تیسرے بدھ جو منات ہے، اس کے متعلق مسلم شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ یہ مسلل کے مقام پر ساحل سمندر کے قریب رکھا ہوا تھا. اس کی پجاری زیادہ تر مدینہ کے لوگ تھے، اور یہاں آ کر وہ لوگ عجیب غریب شرکیہ حرکت کرتے تھے. شرکیہ حرکت کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ اصحاب اور نائلہ بتوں کے نام پر احرام باندھتے تھے، اور ان کے نام کے نعرے مارتے ہوئے صفا اور مروہ کی درمیان طواف کرتا تھا. صفا اور مروہ کے درمیان یہ طواف کرتا تھا. ان کی نائلہ اور اصحاب کا احرام باندھتے تھے اور ان کے نعرے بھی مارتے تھے. تو پھر جب اسلام کا ظہور ہوا اور حج اور عمرہ کے لیے لوگ خانہ کعبہ کی طواف کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کا حکم ہوا تو انصار مدینہ نے کچھ حرج محسوس کیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان معبودان باطلہ کی وجہ سے صفا مروہ کا طواف کرتے تھے، مگر اب جو صفا مروہ میں طواف ہوتی ہے یہ کیا ہے، اس کی کیا جواز رہ گیا؟ صفا مروہ کی طواف کا کیا جواز رہ گیا؟ بھئی ہم صفا مروہ میں طواف کرتے ہیں نا، بیت اللہ کی طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، آب زمزم پیتے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کے لیے تیاری. صفا مروہ کی ان الصفا والمروہ، اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ بے شک صفا اور مروہ تو اللہ کی شاعر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جو چیز کا تم نے بولا کہ اس کا کوئی جواز، اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا ہم تو نائلہ اور اصحاب کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے طواف کیا کرتا تھا، اور جب اسلام کی ظہور ہوا میرے دوستوں تو یہ کہنے لگا صفا اور مروہ میں اب یہ طواف کیوں کرتے ہیں، اس کا کیا جواز ہے؟ تو اللہ نے فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی شاعر ہیں. آپ جب مدینہ میں جاؤ، مکہ میں، تو جب بیت اللہ کی طواف کرو تو صفا مروہ کا بھی طواف کرنا ہے آپ کو. صفا اور مروہ کا بھی طواف آپ کو کرنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ بتوں والا خرابیاں تو مشرکین نے بعد میں پیدا کی تھی، جن کے حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے.